اعظم صاحب نے نون لیگ میں شمولیت کیوں کی؟ کیا ان کو اپنی ماضی بھول گئی اور پیسے لیے ہوں گے تو اس لیے نون لیگ میں واپس چلے گئے؟ یہ کسی نے پرچی بھیجی جو سوال تھے. سوال تو ایک تھا، اس کے حصے تین ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ مولانا محمد معاویہ اعظم نے نون لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال تو اس کا بہترین جواب تو مولانا محمد معاویہ اعظم یا ان کی قیادت ہی دے سکتی ہے کہ وہ کیوں گئے. لیکن میرے نزدیک انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، اپنے مفاد کی خاطر کی ہوگی. اچھا کیا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے، ان کا مفاد اسی میں ہے، اور اچھا ہی کیا جو انہوں نے گئے. اور اس کی وضاحت قائد اہل سنت مولانا محمد عامر لدھیانوی صاحب بھی کر چکے ہیں، اور غازی مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کی ہے. میں نے ان کا ایک وہ دیکھا تھا جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو میرا خیال ہے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تحفظ دین اسلام کے نام سے کوئی بل تھا وہ پیش کیا، جو پنجاب اسمبلی سے منظور ہو کر گورنر کے پاس گیا. گورنر نے آخر میں اس کو دستخط کر کے منظور کر دینا ہے، جو وہ پنجاب میں لاگو ہو جاتا. جب گورنر کے پاس گیا تو گورنر نے اتنا طویل عرصہ لیت و لال کرتے رہے، جو پی ٹی آئی کے گورنر ہیں غلام سرور صاحب غالباً، تو انہوں نے لیت و لال کی بھی آج دے کریں گے، کل کریں گے، پرسوں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اس طرح انہوں نے دستخط نہیں کیے، جس سے مولانا نالاں ہوئے، اور مولانا نے پھر معاہدہ کر لیا نون لیگ سے کہ جب تمہاری حکومت آئے گی تو ہمارا یہ بل پاس کرنا. انہوں نے عہد کیا اور وہ معاہدہ تحریر کیا، جس میں لکھ دیا کہ ہم انشاءاللہ یہ بل پاس کر دیں گے. تو مولانا کی جد و جہد دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے یا وزارتوں کے لیے نہیں ہے، یا ایم پی اے شپ کے لیے نہیں ہے، اور بلکہ دین کی غرض سے ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے ماضی بھول گئے. میرا بھائی، اسلام تو تکلیفوں سے بھرا پڑا ہے جو مسلمان ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اس آدمی مجھے فلاں جگہ تکلیف دی تھی، اب میں اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا، یہ تو اچھی بات، عقل مندی بات نہیں ہے. بلکہ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور ان سے مسلمانوں سے پہلے جو ظلم و ستم کیا کرتے، پھر جب مسلمان ہو جاتے تو آپ علیہ السلام کہتے پچھلا غلطیاں معاف. بلکہ صرف مسلمان بھی، اگر مسلمان نے کبھی کسی کو تکلیف دی اور وہ پھر آ کے عہد کر لیتے جی میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اسلام کا درس یہ ہے کہ ماضی بھلا دو. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے تکلیفیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، اور حضرت امیر حمزہ جن کو شہید کر دیا گیا، آپ علیہ السلام جب ان کی لاش کو دیکھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور یوں فرمایا کہ امیر حمزہ قیامت تک آنے والے شہداء کا سردار ہوگا. یعنی جس کی لاش پہ رو پڑے. اور جس نے یہ پلاننگ کرائی، جو ان کا ماسٹر تھی ہندہ نامی عورت، جب وہ آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد وہ عورتوں کی جماعت میں برقع پہن کر آ کے بیٹھ گئی، اور آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس گواہی دینے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بری نگاہ میں دیکھا، فرمایا ہدہ کیا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا مسلمان ہو گئی. پھر آپ علیہ السلام نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. باقی اس لیے کہ انہوں نے پیسے لیے. میرا ایمان یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ کوئی عالم دین بکتا نہیں ہے. وہ دین کی خاطر تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن کبھی وہ بکنے کی صورت میں کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے پیسہ دے دو. تاریخ گواہ ہے، علامہ مفتی محمود رحمہ اللہ سے لے کر مفتی محمود سے لے کر اب تک، مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر اور نچلی قیادت تک، کبھی کسی عالم نے کوئی پیسہ حکومت سے نہیں لیا، بلکہ جو مفاد تھا دین کی خاطر لیا ہے. اگر مولانا معاویہ اعظم نے بکنا ہوتا تو جب 18 ماہ کے قریب ایک اندھیری کوٹھڑی میں چلے گئے، نامعلوم مقام پہ، پتہ نہیں کہاں تھے، جہاں دن رات ایک تھا، جب رہا ہو کر آئے تو بڑے کمزور تھے. بکتے تو اس وقت بکتے، وہ اب کیوں بک رہے ہیں جب ایم پی اے ہیں، جب شہید آ گئی.
اور روزے کے ٹائم تو آدمی جب گرمیاں ہوں تو روزہ تو اختیار کر سکتا ہے، قضا توڑ سکتا ہے، اور جب مغرب سے 5 منٹ رہ رہے ہوں تو پھر کیسے توڑ سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ مولانا نے کچھ ان سے دنیاوی لین دین کیا ہوگا، ہاں دینی لین دین جو کیا ہے یہ بہت اچھا کیا بے نظر میں۔